جو ویکنڈ پہ ظاہر ایک جلسہ پی ٹی آئی کا ہونا تھا، پھر وہ آپ نے کینسل کیا، کچھ ایسا لگا کہ خود پی ٹی آئی کے چاہنے والے بھی ذرا اس پہ کچھ شاید مایوس ہوئے. سر یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کی خان صاحب سے تھی یہ بات چیت اور یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر معاملہ اس نہج تک آ جائے کہ اجازت نامہ منسوخ اور یہ سب ہو جائے تو پھر جلسہ نہیں کرنا ہے، تاکہ آپ کے ورکرز کو پتہ چلے کہ آپ پالیسی کیا تھی؟ نہیں، بیسیکلی یہ پالیسی پہلے سے طے شدہ تھی. اچھا. میں خود بھی جب خان صاحب سے ملا اور جتنی بھی لیڈرشپ ملی ہے تو خان صاحب نے کیٹیگری کے لیے ہمیں کہا تھا کہ آپ جلسے کرو لیکن اس کے لیے این او سی لے لو، تاکہ ان کے پاس جو یہ تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور جھوٹی کیس بناتے ہیں تو ان کے پاس جواز نہ ہو، اور اگر این او سی نہیں دیتے تو پھر عدالت سے این او سی لے لے کرو. تو وہ چونکہ ہماری ایک پالیسی ہے تو اس کی وجہ سے پھر جو صورتحال سامنے آئی اس پہ ہماری پوری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ بیٹھی، ایم این ایز بیٹھی، پورا ڈسکشن ہوا. تو ایک تو اس پہ بات پہ ہوئی کہ مطلب یہ جو عام تاثر ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ ایک امپریشن پھیلایا جا رہا ہے کہ دو لوگوں نے فیصلہ کیا تھا، یہ پوری پارٹی نے فیصلہ کیا تھا، تمام لیڈرشپ نے فیصلہ کیا تھا، پوری لیڈرشپ کا فیصلہ تھا. اور یعنی خان صاحب کی ہدایت نے جو ہدایت دی تھی اس کی روشنی میں ہی کیا گیا فیصلہ تھا. جی جی بالکل، خان صاحب کی ایک کلیئر انسٹرکشن اور پالیسی. ابھی اگر مثال کے طور پر پارٹی چاہتی ہے اور سمجھتی ہے کہ نہیں ابھی این او سی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ خان صاحب سے ہم مطلب ابھی اس تھرسڈے کو جو ملیں گے ان سے ڈسکس بھی کر لیں گے جو لوگ ملے، تاکہ اگر وہ کلیئرٹی دے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جو بھی حالات سامنے آتے ہیں پارٹی جو ہے نا پالیسی بناتی ہے تو اس کے مطابق جو ہے نا پھر کوئی راستے میں کسی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کرے گی. اس جلسے کے نہ ہونے کے بعد اب تک تو خان صاحب کی کسی سے ملاقات نہیں ہوگی نا؟ اگلے ہفتے ہوگی نا، تبھی پتہ لگے گا کہ کیونکہ کیسز تو کل بھی ہے اور جو پولیٹیکل میٹنگ ہوتی ہے وہ تھرسڈے کو ہوتی ہے. تو تھرسڈے کو ہوپ فلی خان صاحب سے جو گائیڈنس یا جو انسٹرکشن ملتی ہے ہم اپنی بھی ریکمنڈیشن دیں گے، کیونکہ ہم نے بھی آپس میں ڈسکس کیا ہے. وہ ریکمنڈیشن کیا ہے سر؟ آپ لوگوں کی ریکمنڈیشن کیا ہے؟ ہماری ریکمنڈیشن اب یہ ہے کہ بس بہت ہو گیا، ہمارے ورکر میں بھی فرسٹریشن ہے اور یہ کسی ذریعے سے مانتے نہیں ہیں، نہیں ہمارے قانونی حقوق ہمیں جو ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پبلک موبلائزیشن کریں، اپنا منشور پہنچائے، اپنی لافل احتجاج کرے. تو اگر یہ ہمیں موقع نہیں دیتی تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا پھر اس کی جو رکاوٹ ہے وہ اس کو مطلب عبور کرے، اس کو ختم کرے. آپ لوگ خان صاحب کو یہ ریکمینڈ کرنے جا رہے ہیں کہ سر یہ این او سیز اور یہ سارے چکر میں تو ہم رہ ہی جائیں گے، اب ہمیں جلسے کرنے چاہیے، بس ایسا ہی ہے؟ ہاں بالکل بالکل، ہم اس کے ساتھ یہ پروپوزل لے کے جا رہے ہیں. اور باقی کیونکہ یہ انہوں نے جو کچھ کیا نا ابھی دیکھ لیں کہ دیگر پارٹیاں کر رہی ہے ہمارے لیے جو دہشت گردی کا بہانہ بناتے ہیں. آج انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام آباد میں چہلم تک تو کوئی جلسہ کسی بھی سیاسی جماعت کرنی ہوگا. دیکھیں یہ اصل میں دیکھیں اس حکومت کی تو کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے نا، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، جعلی حکومت ہے، ایک ناجائز طریقے سے حکومت میں آئی ہوئی ہے. تو اس کی نہ مورل اتھارٹی ہے، نہ اس کے پاس کوئی ان کی اسٹرینتھ ہے، نہ ان کی کوئی ریکگنیشن ہے انٹرنیشنلی. اور یہ تو اس طرح کے کام کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے مطلب قانونی حقوق کو بھی یہ جو ہے نا ڈینائی کریں گے. لیکن آپ اپنا لائحہ عمل بتا چکے آپ سے. اور سر یہ علیمہ خان صاحبہ کے بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کبھی بھی اپنے لیے نہیں کہیں گے کہ نکلو، بس پارٹی نکلے، ٹھیک ہے، کرے احتجاج. نہیں بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، خان صاحب نے تو یہ نہیں کہنا ہے، ہم صرف پالیسی شفٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اس ایک بات ہے کیونکہ خان صاحب اس پہ تھوڑا بہت زیادہ تھے، کیونکہ جب کراچی میں بھی ہمارا جلسہ تھا یا فیصل آباد میں تھا تو انہوں نے مطلب ہمیں نہیں الاؤ کیا، اس نے کہا نہیں این او سی لے لو. اگر خان صاحب صرف ہم باقی تو ہم نے خود ڈیسیجن لینا ہے، لیکن ایک ایشو کہ ہم جو ہے نا این او سی میں نظیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم خود فیصلہ کریں گے، لیکن ایک بڑا فیصلہ ہے، اس بڑے فیصلے میں ہمیں ضرور، اس لیے آپ پہلے خان صاحب کو تجویز دے دیں گے، پھر ان کا جو فیصلہ ہوگا اس کے حساب سے پھر آپ اگلے جلسے کا لائحہ عمل طے کر لیں گے. جی جی سر یہ مولانا صاحب کے حوالے سے کچھ بات آگے بڑھی. ایک طرف تو جیسے کہ انہوں نے عدالت میں ان کے وکیل نے بہت کھل کے یہ کہا کہ ان کی تو یہ رائے ہے کہ مخصوص نشستیں آپ کو نہیں ملنی چاہیے بلکہ باقی جماعتوں میں تقسیم ہو جانی چاہیے. حامد رضا صاحب کا ایک بیان، اگر جو اس کے بعد انہوں نے بیان واپس پیچھے بھی ہٹے ہیں تھوڑا سا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ میری تو رائے ہے کہ مولانا صاحب آئیں گے، اپنا ریٹ بڑھائیں گے اور ڈچ کر کے چلے جائیں گے. پھر بھی وہ کہتے ہیں آپ لوگ کا احتیاط ہو جائے تو ساتھ کھڑے. مولانا صاحب کی بات آگے بڑھ رہی ہے یا کھڑی ہے وہیں پہ جہاں تھی؟
نہیں یہ رابطے بھی ہے ہمارا، آج بھی میرا اس مناسب سے رابطہ ہوا ہے. ہاں ہاں وہ اس وقت علاقے میں ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 1-2 دن میں ہماری میٹنگ ہو جائے. بہرحال اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ رابطے میں ہے. اور ہمارا اس وقت جو ہے نا ایجنڈا ایک ہے، ہمارا اس وقت نقطہ نظر ایک ہے، تو کوئی وجہ نہیں بن سکتی کہ ہمارے راستے جدا جدا ہو. ہم نے اس ملک میں قانون اور آئین کی لیے جدوجہد کرنی ہے، اور اس ملک میں جو ہے نا یہ اب تک مولانا کا سر جو بھی رویہ رہا ہے اس میں اس کے سے آپ مایوس تو نہیں ہے، یا ہیں کچھ باتوں سے مایوس؟ نہیں وہ ایک ایشو پہ ہم نے اس کے ساتھ اپنا کنسرن اٹھایا تھا، لیکن رابطہ ہمارا بس ٹھیک ٹھاک ہے. میں اس کو اپنے تک کہہ سکتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ، اور یہ ہم ایک گرینڈ الائنس بنائیں گے. یہ اس کے بعد ہمارا کراچی پہ ارادہ ہے، لاہور کا بھی انشاءاللہ میں لاہور بھی جا رہا ہوں، اور کراچی کا بھی ارادہ ہے کہ GDA لیڈرشپ سے ملے، تاکہ ہم ایک گرینڈ الائنس بنائیں. اور گرینڈ الائنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہے نا قانون اور آئین کی حکمرانی ہو. آپ چاہتے ہیں کہ جلسے پہ جب سٹیج ہو تو مولانا جمعیت علماء اسلام کی قیادت بھی ساتھ کھڑی ہو سٹیج پہ، رائٹ؟ ہاں بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس میں ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی. سر یہ کل اگر فیصلہ آ گیا اور خلاف آیا، مخصوص نشستوں کا حق میں آیا تو کیا ہی کہنا ہے، آپ کے لیے ظاہر اچھا ہی ہوگا، لیکن خلاف آیا تو پھر کیا، پھر یہ اور دھچکا نہیں لگے گا؟ خلاف کام کا کیا مطلب ہے؟ مخصوص نشستیں اگر نہیں ملی آپ کو، میں کیوں یہ پرزیوم کروں؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ ملیں گے، کیونکہ کوئی لاجک نہیں ہو سکتی مطلب کہ وہ ہمیں نہ ملے. اچھا ابھی آپ سوچنا میں نہیں چاہتا، آپ کو یقین ہے کہ یہ ہوگا، ایسے ہی ہوگا. اور ٹھیک ہے. اور سر وہ جو فواد صاحب، عمران صاحب، علی زئی صاحب، ابھی وہ اسٹیٹس کیا یہی ہے کہ بھائی ابھی نہ ان کا آنا کنفرم ہے نہ ان کا نکالا جانا کنفرم ہے، اور خان صاحب خود فیصلہ کریں گے، یہی ہے؟ ہاں بالکل، وہ خان صاحب خود فیصلہ کریں گے، کیونکہ یہ ایشو ہے کہ ان کے ساتھ رہے ہیں، وہ گزارا ہے، تو یہ خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. آپ نے ویسے کیا تھا اسد صاحب فون فواد صاحب کو کہ بھائی جان تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو، کیا کر رہے ہو یار، کیا چھکے چوکے مار رہے ہو روزانہ؟ ہم نے کہا ہوا، ہم نے سب کو کہا ہوا ہے، بلکہ فواد کو بھی کہا ہوا ہے کہ بھائی یعنی جو میڈیا میں اسٹیٹمنٹ دیتے ہو اس سے آپ پرووائڈ کریں، اور کسی بھی ہماری جو لیڈرز ہے اس کی اگر کوئی کنسرن بھی ہیں، کوئی ایشوز بھی ہے، تو اس کو پارٹی کے اندر جو ہے نا بات کرنی چاہیے. کیا کہتے ہیں فواد صاحب، کیا کہتے ہیں جواب میں؟ نہیں، میرے ایک دفعہ اس کے ساتھ بات ہوئی تھی، میں نے اس کو کہا تھا تو اس نے تو مجھے کمنٹ کیا تھا کہ میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، پھر چھکے چوکے مارنا تو مارے انہوں نے اس کے بعد بھی، تو دیکھا ہی ہوگا آپ نے. بار ہماری کوشش، آپ کے خیال میں فواد صاحب کسی کے کہنے پہ آئے اپنے دل کے ہی کہنے پہ آئے، یہ بتا دیں، معصومانہ سوال. میرا صرف ایک اس وقت ٹارگٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں بادامی صاحب، دیکھو سیاست میں میرا بھی اتنا وہ شوق ہے، نہ ابھی عہدے کی اتنی خواہش ہے. صرف ایک بات ہے کہ اپنی زندگی میں اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے کچھ اقدامات ہو، کوئی میری وجہ سے بھی اس ملک میں جو ہے نا 1% بھی رول ہو کہ وہ ہم نے اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنی جدوجہد کی، پاکستان میں تمام سٹیزن کی جو ایک بن جائے. صحیح ہے سر. وہ چلیں بیانات کی بات ہو رہی ہے، آخری میں یہ بھی پوچھ لوں، وہ چونکہ شہریار آفریدی صاحب کا ایک بیان بہت ڈسکس ہو رہا ہے، وہ انہوں نے ہمارے ہی پروگرام میں 4-5 سال پہلے وہ معرکۃ الآراء بیان دیا تھا نا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. پھر ہم نے ان سے پوچھا پچھلے ہفتے، تو انہوں نے کہا میں اس بیان پہ قائم ہوں، احتساب سے بالا تر کوئی نہیں ہے، چاہے وہ باپ ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن ہوتا ہے قوم کا باپ. اس پہ پھر ہم نے سنا پارٹی میں بڑی تنقید بھی ہوئی، کوئی رائے ہے آپ کی ان کے اس بیان کے حوالے سے؟ ساری بیدی سے بات مجھے تھوڑا، شہریار آفریدی صاحب نے ہمارے پروگرام میں 4 سال پہلے ایک مشہور بیان دیا تھا جو بہت شہرت پائی، جس بیان نے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. تو ابھی ہم نے ان سے پچھلے ہفتے دوبارہ پوچھا کہ ابھی بھی اس بیان پہ قائم ہے، انہوں نے کہا بالکل قائم ہوں، احتساب سے بالا تر کوئی نہیں ہے، لیکن بیان میں کیا غلط ہے، صحیح تھا بیان. تو آپ کی کوئی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ میں بس وہ شہریار صاحب کی اپنی رائے ہے، میں اس پہ کیا، ہمارے بھائی ہمارا دوست ہے، پارٹی کی اپنی پالیسی، اور ہم جو ہے نا پارٹی پالیسی کو آن کریں گے. پارٹی پالیسی کے حساب سے باپ نہیں ہوتا؟ جی بالکل. ہمارا صرف ایک ہے، ہمارا صرف جو ہے نا بالا تر جو ہے وہ قانون کی حکمرانی ہے، آئین کی بالادستی ہے، سپریمیسی آف پارلیمنٹ، آئین صحیح، کوئی اور وہ باپ آزاد دیا ہے، اور کوئی نہیں ہے، کوئی جو ہے نا قانون سے بالا تر نہیں ہے. اگر پہلے کوئی بیان تھا بھی اس حوالے تو اب پارٹی نے اپنی رائے پہ نظر ثانی کر لی ہے اس حوالے سے.